خداوند میں میری طرف سے سب کو سلام۔ خداوند ہم سے برکت دے، ہم سبوں کو برکت بخشے۔ خداوند کے کلام مقدس میں ہم نے گزرے پروگرام میں ایووت خداوند کا خادم، خداوند کا جو بانڈ سرونٹ ہے اس کے بارے میں سیکھا تھا، اور پولوس پہلا کرنتھیوں 7 باب 22 اور 23 آیت، پہلا کرنتھیوں 7 باب 22 اور 23 آیت میں خداوند کا بندہ ہمیں کیا لکھتا ہے۔ 7 باب 22 اور 23 آیت میں خداوند کا بندہ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ کیونکہ جو شخص غلامی کی حالت میں بلایا گیا، دیکھیں، کیونکہ جو شخص غلامی کی حالت میں بلایا گیا، یہاں غلامی کا لفظ ڈولوس ہی لکھا ہوا ہے، یونانی میں ڈولوس لکھا ہوا ہے۔ اس کو انگلش میں دیکھیں گے تو بانڈ سرونٹ، بہت سارے ٹرانسلیشن ہیں، لیکن ہم بانڈ سرونٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو بانڈ سرونٹ یہ انگلش میں کیا ہے لکھا ہوا ہے، وہاں سلیب بھی لکھا ہوا ہے، بانڈج بھی لکھا ہوا ہے، ڈفرینٹ ورژن کے اندر ڈفرینٹ ورڈ لکھے ہوئے، الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ڈیلوس کا مطلب بانڈ سرونٹ ہی ہے۔ لکھا ہے کہ جو غلامی کی حالت میں خداوند میں بلایا گیا ہے وہ خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ مسیح کا غلام ہے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ دیکھو خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے، مجھے، آپ کو، کلیسیا کو، خداوند کے لوگوں کو، کیا خداوند کا کلام پولوس کی طرف سے یہ کیا فرمایا جا رہا ہے۔ کیونکہ بانڈ سرونٹ کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو شخص غلامی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ خداوند میں بلایا گیا ہے، وہ خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا وہ مسیح کا غلام ہے۔ یہاں جو مسیح کا غلام وہ لفظ لکھا، وہاں پر لفظ بھی ڈلوس ہی لکھا ہوا ہے۔ وہاں کیا لفظ لکھا ہوا ہے، ڈلوس ہی لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے بانڈ سرونٹ۔ عبرانی میں ایووت، آئین بیت دالت، ایووت ہی اسے کیا ہے، اسے کہتے ہیں کہ وہ خداوند کا کیا ہے، تو غلام ہے۔ دیکھو خداوند کا غلام، ہم مسیح کے غلام ہیں، تو غلام کس طرح زندگی بسر کرنا ہے۔ غلام کو جھاڑو پوچھا نہیں کرنا، غلام نے کیا ہے کوئی اینٹیں نہیں بنانی، اس غلام نے کیا ہے وہ کوئی بہت ایسی کھیتی باڑی نہیں کرنی، اس غلام نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کے سبب سے لوگ سمجھیں کہ یا اس پر بڑی سختی کی جاتی ہے، اس پر غلامی کی طرف کیا کر دیا جاتا ہے، دھکیل دیا جاتا ہے۔ ایسی غلامی نہیں، مسیح کا غلام ایسی غلامی نہیں۔ لکھا ہے کہ جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا وہ مسیح کا غلام ہے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ کس سے خریدے گئے ہو؟ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ قیمت کیا دی ہے؟ قیمت خداوند یسوع مسیح نے کیا کی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہمیں کیا کر لیا ہے، ہمیں خرید لیا ہے۔ اس نے قیمت دی ہے، ہمیں کیا کیا، اس نے قیمت دی ہے۔ آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ آدمی کے غلام کیا ہے، اس میں اپنی آدمی کے غلام اس میں قرضے کا غلام بن جاتے ہیں، اس میں اس کے نیچے دب جاتے ہیں، وہ سختی کرتا ہے اور مختلف اس کی ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اس غلامی میں کیا ہے، دب جاتے ہیں۔ مسیح کی غلامی میں کیا ہے، ہم آزاد ہیں۔ وہ خادم کیا ہے، صرف اور صرف خدمت کرتا ہے، کلیسیا کی خدمت، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کے غلام بنے۔ اس نے اپنی قیمت دے کر ہمیں کیا کر لیا ہے، ہمیں خرید لیا ہے۔ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو، دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ اس لیے اس نے کیا کیا ہے، ہمیں آزاد بنایا ہے۔ پولوس ہم کو کوئی نئے غلام کی بابت وہ نہیں کہہ رہا۔ پولوس ہم کو جس طرح پولوس ہمیں غلامی کی تعلیم دے رہا ہے یا مسیح کے غلام بنا رہا ہے، ہمیں آزاد کیا ہے لیکن پھر بھی ہم غلام ہیں، قیمت سے خریدے گئے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہمیں وہ غلامی کی طرف دھکیل کے لے کے جا رہا ہے یا کوئی وہ نیا نام ہے، وہ نیا غلام ہم کو بنا رہا ہے۔ نیا غلام نہیں ہے۔ پولوس ہم کو اعبار 25 باب دیکھیں ذرا، اعبار 25 باب کی طرف وہ کیا کرتا ہے، ہمیں لے کر جاتا ہے۔ اعبار اس کی 25 باب خداوند کے کلام مقدس میں
وہ اعبار اس کا 25 باب 41 42 اور 55 آیت، اس کے کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے بعد سال یوبلی کے بعد تیری خدمت کرے، 40 آیت میں ایسے لکھا ہے اس کے بعد وہ بال بچوں سمیت تیرے پاس سے چلا جائے اور اپنے گھرانے کے پاس اور اپنے باپ دادا کی ملکیت کی طرف لوٹ جائے، اس لیے کہ وہ میرے خادم ہیں یا جڑ کا لفظ ایووت ہی ہے، تو جن کو میں ملک مصر سے نکال لایا وہ غلاموں کی طرح بیچے نہ جائیں، تو ان پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا بلکہ اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، اور وہ تیرے غلام اور تیری جو لونڈیاں ہوں ان قوموں میں ہوں وہ تمہارے چوگرد رہتی ہیں، ان میں سے ہی تم غلام اور لونڈیاں خریدا کرنا۔ اور خداوند کیا کر رہے ہیں، ہمیں کوئی دوبارہ غلامی کی طرف نہیں لے کر جا رہے۔ خداوند کا بندہ کیا ہے، اس غلامی کی نہیں طرح لے کر جا رہا جس میں سختی کی جاتی ہے، بلکہ وہ اعبار کی طرف ہم کو لے کے جا رہا ہے کہ اگر کوئی غلام لے تو وہ کیا ہے، اگر کوئی غلام ہے اگر اس کو آزاد کیا جائے سال یوبلی میں تو وہ آزاد ہو جائے، پھر اپنی ملکیت میں چلا جائے۔ دیکھیں ہم مسیح کے کیا ہیں، آزاد کیے ہوئے غلام ہیں، تو ہماری ملکیت کیا ہے، ہماری ملکیت خداوند کا کلام، ہماری ملکیت یسوع مسیح، ہماری ملکیت وہ کلیسیا، ہماری ملکیت خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو اے میرے باپ کے مبارک لوگوں یہ تمہارے لیے کیا ہے، ملکیت ہے۔ اس ملکیت کے خداوند کیا ہمیں کیا کریں گے، اس 7,000 سال اس ملکیت میں کیا کر دیں گے، ہمیں شامل کر دیں، جس طرح سال یوبلی میں کے بعد نوکر کو کیا، غلام کو کیا کیا جاتا تھا، آزاد کیا جاتا، اگر آزاد ہونا چاہے تو وہ آزاد ہو کر جا سکتا تھا اور پھر اپنی اس ملکیت کے اندر جو اس کی جائیداد تھی اس کے اندر کیا ہے وہ دوبارہ چلا جاتا تھا۔ تو ہم پولس اس غلام کی بات کر رہا ہے، اس میں ہمیں کیا کیا گیا ہے، آزاد کر کے مسیح کا غلام بنایا گیا ہے، تاکہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، تاکہ ہم اس ملکیت میں دوبارہ کیا ہو جائیں، اس ملکیت میں لوٹ جائیں۔ اس کی 55 آیت میں بھی لکھا ہے کیونکہ بنی اسرائیل میرے لیے خادم ہیں، وہ میرے خادم ہیں جن کو میں نے ملک مصر سے نکال لایا، میں تمہارا خداوند ہوں، خداوند خدا ہوں۔ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے، بنی اسرائیل میرے کیا ہیں، خادم ہیں۔ غلامی مصر میں غلامی کر رہے تھے، وہاں کون سے خادم تھے، وہاں کون سے غلام تھے، وہ یہاں لفظ ایووت ہی لکھا ہوا ہے، میرے کیا ہیں، یہاں میرے کیا ہیں، وہ خادم ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میرے لیے خادم ہیں، وہ میرے لیے میرے خادم ہیں، وہ میرے خادم ہیں جن کو میں نے ملک مصر سے نکال رہا ہے، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ خداوند کا بندہ پولس اس کی طرف ہمیں کیا کر رہا ہے، اس کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ایووت ہی لفظ یہاں کیا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، جس طرح رومیہ 6 باب اس کی 22 آیت میں خداوند کا بندہ پولس میرے اور آپ کے لیے ہمیں کیا درس دے رہے ہیں، خداوند کا بندہ 6 باب اس کی 22 آیت میں 6 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو، ہاللیلویہ، کیا لکھا ہے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا ہے جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، ہاللیلویہ، اور اس کا انجام کیا ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ کس کے غلام، مسیح کے، خدا کے غلام ہو کر تم کو کیا ملا ہے، تم کو پھل ملا ہے، گناہ سے، کس سے آزاد، گناہ سے آزاد۔ گناہ سے آزاد کیسے، قیمت خریدے گئے ہو، مسیح خداوند کے خون کے سبب سے تم کیا ہے، تم آزاد کیے گئے ہو، آزاد کیے گئے تو خداوند کے کیا ہیں، ہم غلام ہیں، اس کا پھل کیا ہے، غلام ہو کر تم کو اس کا اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی، ہاللیلویہ، ہمیشہ کی زندگی۔ غلام ہے، ہمیشہ کی، غلاموں کو کتنے آزادی، ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، وہ یہ غلام ہے جو پولس لے کر جا رہا ہے ہمیں، وہ پرانے نامے کی طرف آزادی ان کو مل رہی ہے، اپنی ملکیت میں جا رہے ہیں، ہماری ملکیت ہمارا خداوند ہے، اس میں کیا کرنا ہے، ہم خادموں کو، ہم جو بونڈ سرونٹ ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، اس کی طرف جانے کے لیے تیاری کرنی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کا کلام دوسرے لوگوں تک کیا کرنا ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ خداوند کا نام ہماری زندگیوں کے سبب سے
عزت پائے اور جلال پائے۔ اس طرح خداوند کا خادم ہمیں کیا کرتا ہے، اس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس طرح خداوند کا کلام کے حکموں کے مطابق ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے حکموں کے مطابق کیا کریں، اپنی زندگی کو بسر کریں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو کیا کریں، گزاریں۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ اسی لیے تو خداوند نے ہمیں قیمت سے خرید لیا ہے، تاکہ ہم اس کی مرضی کے مطابق ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ یہی ہماری غلامی ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ یوابا کے میں ہماری آزادی ہے، جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پولس اسی بات کی کیا کر رہا ہے، منادی کر رہا ہے۔ لیکن ہم کو تحقیر نہیں کرنی۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، خدا گلہ بھی کرتے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں ملاکی میں دیکھیں ذرا، ملاکی اس کا پہلا باب، اس کی 6 آیت، آخری کتاب ہے خدا کے کلام مقدس ملاکی کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے، رب الافواج تم کو فرماتا ہے، آئے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کائنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیری تحقیر کی ہے؟ دیکھیں، تیرے نام کی تحقیر کی ہے، کس بات میں؟ یہ لوگ آگے سے کہتے ہیں، رب الفاج فرماتا ہے، رب الفاج خداوند تو فرما رہا ہے کہ تم نے میرے نام کی کیا کی ہے، میرے نام کی تحقیر کی ہے۔ اگر میں آقا ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر میں مالک ہوں تو میری تعظیم کہاں ہے؟ آقا تو میری تعظیم کہاں ہے؟ اگر میں مالک ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اس لیے ہمیں آقا کی خدمت کرنا، اپنے مالک کی خدمت۔ خداوند پھر ہم سے گلہ نہیں کرے گا جب ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی کو بسر کریں گے۔ جس طرح ملاکی میں یہاں کہہ رہے ہیں، یہاں لوگوں نے کیا کر لیا، اپنی باتوں کو شروع کر دیا، اپنی کیا کر دیا، انہوں نے جھونپڑیاں بنانا شروع کر دیا، اپنی باتوں کی طرف کیا ہے وہ چلنا شروع ہو گیا۔ وہ جس طرح زندگی بسر کرنا، جس طرح خداوند چاہتے تھے اس طرح زندگی بسر کرنا، اس طرح نہیں کر رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے، وہ لوگوں کو دوسری باتوں کی طرف کیا کر رہے تھے، وہ لے کر جا رہے تھے۔ اس لیے خداوند اسی لیے تو گلہ کر رہے ہیں کہ میرے نام کی تحقیر کرنے والے، اگر میں تحقیر کروں گا، آپ تحقیر کریں گے تو اس کی پنشمنٹ ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس کی سزا ملتی ہے۔ اس لیے خداوند کا کلام جو ہمارے لیے اچھی باتیں اور سندر باتیں ہمیں بتاتے ہیں، تاکہ ہم خداوند کے نام کو اس کلام کے سبب اپنی زندگی میں عزت دیں اور جلال دیں۔ تو جیسا کہ لوگ تحقیر کرتے ہیں، پرانے زمانے میں لوگ غلاموں پر کو خریدا کرتے تھے، غلاموں کو کیا کرتے تھے، خریدا جاتا تھا۔ صرف امیر لوگ ہی خرید سکتے تھے، غریب لوگ تو خرید نہیں سکتے تھے۔ غریب لوگ تو خود ہی کیا ہو جاتے تھے، وہ ان کے غلام بن جاتے تھے۔ لیکن غلام جب خریدے جاتے تھے تو وہ صرف اور صرف اس کا یہی کام تھا کہ اپنے مالک کا کیا ہے، تابع دار رہنا ہے، اور یہی اس کا کیا تھا، اس کا کام تھا۔ لیکن ملاکی نبی کے وسیلہ سے نبوت اسی لیے تو کی گئی کہ وہ شکایت کرتا ہے، تم نے کیا ہے، تم کو میں نے خریدا ہے، تم کو میں نے بچایا ہے، تم کو میں نے کلام دیا ہے، تم کو میں نے کیا کیا ہے، اپنے منہ کی باتیں، سچائی کی باتیں تم کو میں نے دی ہیں، لیکن تم نے کیا کی ہے، میری تحقیر کی ہے۔ اور خداوند دیکھیں ان کو کس طرح غلامی میں سے کیا کیا ہے، ان کو نکالا ہے، ان کو چھڑایا ہے مصر کی غلامی میں سے، ان کو نکال کر لایا، اور ان کو عہد و پیمان کیے، ان کے ساتھ عہد کیے کہ اس کے مطابق کیا کرنا ہے، آپ نے زندگی بسر کرنا ہے۔ ان کو قوانین دیے۔ تو مسیح کے آنے سے 400 سال پہلے، مسیح کے آنے سے 400 سال پہلے لوگ کیا ہو گئے، عہد و پیمان سے کیا ہو گئے، پھر گئے۔ 400 سال پہلے، تقریباً 400 سال پہلے اس سے کیا ہو گئے، اس سے پھرے ہوئے تھے، وہ پھر گئے تھے، اور انہوں نے کیا کی ہے، انہوں نے تحقیر کی۔ اسی لیے تو ملاکی نبی اس لیے تو کہتا ہے کہ تم نے میری کیا کی ہے، تم نے میری تحقیر کی ہے۔ اسی لیے خداوند اسی لیے کہتے ہیں کہ اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے، بلکہ کیا کرو،
خداوند کی طرف رجوع لاؤ، جیسا ہوسیہ اس کا 12 باب اس کی 6 آیت میں، ہوسیہ 12 باب اس کی 6 آیت میں خداوند کا 12 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ بس تو اپنے خداوند کی طرف رجوع لا، نیکی کر اور راستی سے قائم رہ، ہمیشہ خداوند کا امیدوار رہ۔ دیکھو ہوسیہ تحقیر کر دی، خداوند کے لوگ بیچ بیچ میں نبی اس کے خادم کیا کر رہے ہیں، اس کی باتوں کو بتا بھی رہے ہیں، اس کی باتوں کو کیا ہے، ان کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ کس طرح خداوند کے کلام کی باتوں کو کیا کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ راستے پر قائم رہ، ہمیشہ خداوند کا کیا ہے، امیدوار رہ، راستی کرو، نیکی کرو، کلام کو پھیلاؤ، صحیح ایوت بنو، درست خادم بنو، درست خداوند کے کلام کی تشریح کرو، درست خداوند کے کلام کی باتیں دوسرے لوگوں تک کیا کرو، ان کو پہنچاؤ، تاکہ خداوند کا نام عزت پائے اور جلال پائے۔ ہوسیہ اس کا 11 باب اس کی 7 آیت میں خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے، کیونکہ میرے لوگ مجھ سے برگشتگی پر آمادہ ہیں، باوجود انہوں نے ان کو بلایا کہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں، لیکن کسی نے نہ چاہا کہ اس کی تمجید کریں۔ دیکھیں یہ خداوند کیا کر رہے ہیں، گلہ کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا نا، 400 سال پہلے مسیح کے آنے سے وہ کیا ہو گئے تھے، منحرف ہو گئے تھے خداوند کے کلام سے، ان کی باتوں سے انہوں نے تمجید نہ کی، جس طرح خداوند چاہتے تھے اس طرح تمجید نہ کی، انہوں نے کیا ہے اس طرح تمجید نہ کی، بلکہ اپنی اپنی راہیں کیا کر لی، انہوں نے بنا لی، اپنی اپنی راہوں کی طرف کیا ہو گئے، وہ گامزن ہو گئے۔ لیکن میں بھی اگر گامزن ہوں گا دوسری راہ دکھاؤں گا، اس کو دوسری راہ دکھاؤں گا، کلیسیا کو درست راستہ نہیں بتاؤں گا، اس کے کلام، اس کے منہ کی باتیں نہیں بتاؤں گا، تو میں خادم کیا ہوں، درست خادم نہیں ہوں، میں بونڈ سرونٹ نہیں ہوں۔ میں نے اقرار کیا تھا، گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا، جب گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا ہے تو اس اقرار کو کیا کرنا ہے، قائم رکھنا ہے، لوگوں تک اس سچائی کی باتوں کو کیا کرنا ہے، پہنچانا ہے، تاکہ ایک ہی گلہ ایک ہی چرواہا، خداوند کی پلاننگ ہے دونوں گھرانوں کو جوڑنے کے لیے، خداوند اپنے خادموں کو تیار کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، اپنے کلام کی باتیں لوگوں کو کیا کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تاکہ خداوند کا نام کیا پائے، عزت پائے، تیاری ہو، تاکہ اسیری ہماری ختم ہو، ہماری برگشتگی ختم ہو، تاکہ ایک ہی گلہ ایک ہی چرواہا ہو، جس طرح خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں بھیڑوں کا دروازہ، یسوع مسیح نے 2 دفعہ کہا ہے اور 38 دفعہ بھی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں دروازہ ہوں، دروازے کا ذکر ہے نیا نامے میں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کیا ہے، ہمارے دروازے ہیں، اس میں سے ہو کر کیا کرنا ہے، ہم کو جانا ہے، اس کی خدمت کرنا ہے، اس سے لے کر روح القدس کی طاقت، حکمت اور دانائی، اس کو پڑھ کر کلام مقدس کو، تاکہ ہم خداوند کے نام کو کیا کر سکیں، عزت دے سکیں، سچائی کا کلام لوگوں تک کیا کر سکیں، ہم پہنچا سکیں۔ لکھا ہے کہ انہوں نے تمجید نہیں کی۔ کیا میں اور آپ تمجید کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنی مرضی سے کلام دیتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنے مطلب کا کلام دیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو خطرہ ہے۔ ہمیں کلام کو کیا کرنا ہے، سچائی کا میسج خداوند کے لوگوں تک کیا کرنا ہے، اسے پہنچانا ہے، تاکہ جس طرح ایوت بونڈ سرونٹ ہے، جس طرح اس کے نشان ادھر ہے، یسوع کا بندہ پولس بھی کہتا ہے میں نشان لیے پھرتا ہوں، اور یسوع مسیح کے بھی نشان ہے، ہاتھوں پاؤں میں کیل ہیں، کانٹوں کا تاج اور پسلی میں بھالا، اور اس کا یہ کیا ہے، ایک وفاداری کا نشان ہے کہ وہ خادم کیا ہے، وہ وفادار ہے۔ اس کے خون کے سبب سے، اس کے مسیح یسوع کے خون کے سبب سے کیا ملتی ہے، ہمیں خلاصی ملتی ہے۔ ہم اپنے ذہن میں، اپنے دل میں سوچیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں کیا کر لیا ہے، ہمیں خرید لیا ہے، باپ نے ہمیں خرید لیا، اس لکھا نا جہان سے ایسی محبت کی، یوحنا 3:16 میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یسوع کے خون سے
یسوع کے خون کے سبب سے ہم کس کے غلام ہیں؟ یسوع مسیح کے غلام ہیں. یسوع مسیح کے غلام ہیں تو ہم کو اس کو دھیان میں رکھنا، اس کو خیال میں رکھنا ہے کہ ہم اپنے مالک کے، اپنے آقا کے غلام ہیں اور اس کی غلامی کریں، اور اس کی غلامی کوئی بوجھ نہیں ہے. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں نا، میرا جوا کیا کر لو، اٹھا لو. اگر ہم تحقیر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گی؟ ہمیں سزا ملے گی. اگر ہم وفاداری کریں گے تو ہمیں کیا ملے گی؟ سرفرازی ملے گی. دیکھیں نا، سرفرازی نہ مشرق سے آتی ہے، نہ مغرب سے، نہ کسی اور طرف سے، بلکہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ خداوند کی طرف سے آتی ہے. خداوند کی طرف سے سرفرازی آتی ہے. اس لیے ہمیں سرفرازی لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے وفادار رہنا ہے. اس صلیبی کفارے کے اندر، اس کے صلیب کے پیغام کے اندر، اس کے منہ کی باتوں کے اندر کیا کرنا ہے؟ ہمیں زندگی بسر کرنا ہے، تاکہ ہم کیا ہیں؟ ہم وفادار رہ سکیں اور خداوند کو کیا آ سکیں؟ ہم پسند آ سکیں. اس لیے خداوند کی تحقیر نہیں. اگر تحقیر کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی، اگر تحقیر نہیں کریں گے، وفادار رہیں گے تو سرفرازی ملے گی. اس لیے ہماری عزت بھی خداوند کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں. اور ہمیں ریوارڈ بھی کیا ہے؟ ریوارڈ دیتا ہے. خداوند کیا کرتے ہیں؟ ریوارڈ دیتے ہیں. متی 24 باب اس کی 45 اور 46 ہے. دیکھیں خداوند کے کلام مقدس میں متی سے پہلے والا میرے خیال میں نے کوٹ کیا، متی 24 باب اس کی 45 اور 46 آیت کلام مقدس میں لکھا ہے، پس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر، دیکھیں، پس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر، سرونٹ جو ہے، بونڈ سرونٹ جو ہے، ڈیلوس جو ہے، لکھا ہے پس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے جو اپنے مالک، جسے مالک نے اپنے نوکروں پر مقرر کیا تاکہ وہ ان کو کھانا دے. مبارک وہ نوکر ہے جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتا پائے. کون سے ہم نوکر ہیں؟ کیا لکھا ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں پر، دوسرے نوکروں پر، دوسرے اس کے جو نوکر ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، جو اس کی فیکٹری میں کام کرنے والے ہیں، جو اس کے کھیتی میں کام کرنے والے ہیں، جو اس کے مزدور ہیں، ان کے اوپر جو نوکر ہے وہ کیا ہے؟ ان کو وقت مقرر پر کیا کرے؟ انہیں کھانا دے. اور بادشاہ یا مالک جب آئے تو اسے آ کر کیا ہے؟ ایسا ہی کرتا پائے. ایسا ہی کرتا پائے گا تو پھر کیا ملے گی؟ اسے برکت ملے گی. اسے کیا ملے گی؟ اسے انعام ملے گا، ریوارڈ ملے گا. پھر خداوند سے کہتے ہیں نا، اچھے اور دیانتدار نوکر، اچھے اور دیانتدار نوکر، میں نے تجھے مختار بنایا تھا، تو نے کیا کیا ہے؟ اچھی خدمت کی ہے. دیکھیں پرانے زمانے میں چلیں گے، یوسف نے کس طرح خدمت کی، اسے مختار بنا دیا. اور اسی طرح خداوند ہم بھی خدمت کریں گے تو ہم بھی کیا بنیں گے؟ لوگوں پر مختار بنیں گے. جس طرح بشپ ہوتے ہیں، جس طرح ڈیکن ہوتے ہیں، پاسٹر ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کلیسیا پر کیا ہوتے ہیں؟ وہ خدمت کرتے ہیں. کلیسیا پر کیا ہے؟ وہ بڑے لیڈر ہوتے ہیں، خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. خداوند کی مرضی کے مطابق وہ ایووت زندگی بسر نہیں کرتے. اس کی مرضی کے مطابق وہ ایووت، وہ خادم، وہ بونڈ سرونٹ، وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں کام کرتے. تو پھر کیا ہے؟ پھر زندگی کو، پھر جان کو کیا ہے؟ خطرہ ہے. اگر کرتے ہیں تو خداوند کہے گا کہ میں نے تمہیں آ کر کیا کیا ہے؟ ایسے ہی کرتے پایا ہے. جب خداوند آئیں گے، اس لیے خبردار کرتا ہے کہ جاگتے رہو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اس لیے جو تیار ہیں اس کے ساتھ کیا ہیں؟ اس کے گلے میں شامل ہو جائیں گے. جو تیار نہیں ہوں گے ان کو مختار نہیں بنائے گا، ان کو تختوں پر نہیں بٹھائے گا. اسی طرح ایووت کو کیا کرنا ہے؟ ان کو خدمت کرنا ہے. جس طرح لوکا 12 باب اس کی 41 اور 45 آیت تک، اس میں لوکا 12 باب میں لکھا ہے کہ وہ دروغہ، وہ مالک، 11 باب اس کی 41 سے 45 آیت میں لکھا ہے، 12 باب اس کی
41 اور اس کی 42 آیت۔ پطرس نے کہا اے خداوند تو تمثیل میں ہم سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا کون ہے وہ دیانتدار اور عقل مند دروغہ جس کا مالک اسے اپنے نوکروں چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کو خوراک وقت پر بانٹ دیا جائے۔ مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اسے ایسے ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار بنا دے گا۔ لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ دے کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، غلاموں لونڈیوں کو مارنا اور کھا پی کر متوالا ہونا شروع کر دے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن میں کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہوگا، ایسی گھڑی میں کہ وہ نہ جانتا ہوگا موجود ہوگا، اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں کیا کرے گا؟ اسے شامل کرے گا۔ سرونٹ کو کیا کرنا ہے، نوکر کو کیا کرنا ہے، دروغے کو کیا کرنا ہے؟ اس کی خدمت کرنی ہے۔ اگر وہ آئے گا تو وہ تیار ہوں گے، تو جو تیار ہوگا اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اسے مبارک کہے گا۔ اگر جو تیار نہیں ہوگا اسے کیا کرے گا؟ اسے ان بے ایمانوں میں کیا کر دے گا؟ انہیں شامل کر دے گا۔ اس لیے ہمیں خداوند کے کلام کے مطابق کیا کرنا ہے؟ زندگی بسر کرنا ہے، تاکہ ہم خداوند کے کلام کے مطابق چلیں اور زندگی بسر کریں، اور خداوند کے نام کی تمجید، خداوند کے نام کی ستائش ہو۔ خداوند ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین، شالوم۔